انداز دیکھو، یزید کی پارٹی یہ ہے جو آج بھی اسے جنتی کہتی ہے اور امام حسین کو برا کہتی ہے۔ رشید ابن رشید کتاب ان کی موجود ہے، یہ سپاہ صحابہ، اس میں لکھا ہے کہ امام حسین تو باغی تھے، یزید امیر المومنین تھا، اس کی اطاعت آپ پر فرض تھی، اور اس کتاب پر دستخط کرنے والوں کے نام کیا ہیں سنو۔ سب سے پہلا نام ہے جماعت اسلامی کے بانی مولوی مودودی کا۔ میں ذرا نقاب کشائی کر دوں کہ جو اپنے آپ کو بڑے جناب، دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بندے کبا دیکھ، امام پاک کے خلاف اس کتاب کی تصدیق کرنے والوں میں پہلا نام کس کا؟ مودودی کا۔ اوڑی بولو جناب، چھت نو نقصان نہ ہو جائے کوئی۔ کس کا نام بھائی؟ مودودی اس کا مصدق ہے۔ مولوی عبدالستار توسوی اس کتاب کی تصدیق کرتا ہے، مفتی محمد شفیع اس کتاب کی تصدیق کرتا ہے، جمعیت اہل حدیث کا مرکزی جنرل سیکرٹری مولوی اسماعیل گجرانواڑیہ دستخط کرتا ہے اس کتاب پر، اور جو بھی امام پاک کے خلاف یزید کی حمایت میں لکھنے والے ہیں یہ سارے خبیث لعنتی یزیدی ہیں، اور جن کو استعمال کیا اجرتی قاتلوں کے طور پر یزید نے، وہ کون تھے؟ شیعہ تھے۔ کوئی سمجھ آئی کہ نہیں آئی ابھی بات؟ قتل کرایا کس نے؟ یزید نے۔ قتل کیا کس نے؟ شیعوں نے۔ یزید نے ان کو خریدا، یہ جو محبت میں خط لکھ لکھ کے بلوایا، اعتماد دلایا، امام کو بلایا اور امام مظلوم کو بلا کے قتل کر دیا، یہ ان کے وہی شیعہ ہیں جن کا نام لکھا ہوا ہے کتابوں، ان کی کتابوں میں شیعہ نام لکھا ہے۔ اب تو کوئی یعنی شک رہ گیا ہے؟ بات حضرات غور نہیں کیا آپ نے؟ شیعہ نام لکھا۔ میں کہتا ہوں ہمارے کو جی سنی تھے، میں نے کہا ایک سنی کا نام بتاؤ، کسی ایک کتاب میں لکھا ہو کہ وہ سنی تھے، تو میں تو 10 کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں کہ وہ شیعہ تھے، خود شیعہ لکھ رہے ہیں کہ وہ شیعہ تھے۔ جی وہ کون تھے؟ شیعہ۔ اور قتل کرانے والے کون تھے؟ شامی یزیدی۔ اور یزیدیوں کے پتر کون ہیں؟ وہابی، کیونکہ آج بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ یزید ٹھیک ہے، ہم ان دونوں پر لعنت کرتے ہیں۔ زور سے بولو، ہم ان دونوں پر، شیعوں پر بھی اتنی آہستہ تو رحمت بھی نہیں ہوتی، آپ لعنت کس طرح کرتے ہیں؟ بڑی زور سے کرنی پڑتی ہے۔ اور زور سے کہو، شیعوں پر، شیعوں پر، یزیدیوں پر، یزیدی وہابیوں پر لعنت، یہ مسلک ہے ہمارا۔ یہ دونوں دشمن ہیں اہل بیت کرام کے، وہ قتل کرنے والے ہیں، وہ قتل کرانے والے ہیں۔ اب یزید کو اکیلے پکڑ لیا شیعوں نے، بڑا برا ہے جی اس نے قتل کر۔ میں نے کہا ظالم دیو پترو، تم استعمال ہوئے ہو، تم کرائے کے قاتل ہو، اجرتی گنڈے ہو، تم قاتل ہو امام کے۔ اپنی کتابوں سے اگر تم، میرا چیلنج ہے، یہاں میں اس فورم پر بیٹھا ہوں برطانیہ میں، پوری دنیا کے شیعوں کو میرا چیلنج ہے، اگر وہ یہ ثابت کریں کہ ہم امام حسین کے قاتل نہیں ہیں تو فقیر 1,00,000 روپے انعام بھی دے گا اور آئندہ سے تقریر بھی چھوڑے گا۔ میں شیعوں کی کتب سے ثابت کرتا ہوں کہ امام کے قاتل اور امام کے پورے خاندان کو قتل کرنے والے، ان پہ پانی بند کرنے والے، خط لکھ کے بلانے والے سارے کے سارے شیعہ تھے، اور امام کو قتل کرانے والے سارے یزیدی تھے، اور دونوں لعنتی، دونوں لعنتی، بولو دونوں لعنتی۔ اب انہوں نے جناب محبت کا نام بنا کے صحابہ پر تبرہ شروع کر رکھا ہے، صحابہ نے جی ان کے حق نہیں ادا کیے۔ میں نے کہا ذلیلو، تمہارے پیٹ کے اندر جو کچھ ہے نا، صحابہ اس طرح نہیں تھے، صحابہ اس طرح نہیں تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے تو تمام زندگی اہل بیت اطہار کو خمس پیش کیا ہے۔ اہل بیت کے گھروں میں 10 لاکھ اشرفیاں خمس لے کر امیر المومنین پیش ہوتے رہے، 10 لاکھ اشرفیاں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا فدق کے مسئلے پر جب حضرت ابوبکر صدیق نے حدیث سنائی نا کہ سرکار نے فرمایا مال دولت دنیا باغ یہ ہمارا ورثہ نہیں ہوتے، ہم نبی ہیں اور ہم نہ وارث مال دنیا کے ہوتے ہیں نہ ہمارا کوئی وارث ہوتا ہے، حدیث سنائی نا، حضرت سیدہ خاموش ہو گئی، گھر گئی خاموش ہو گئی۔ کسی نے آ کر حضرت ابوبکر صدیق سے کہا، خاموش ہوئی ہیں اس کے بعد انہوں نے بات نہیں کی تو ناراض نہ ہو گئی ہوں؟ اچھا ایسا بھی ہے، میں نے تو حضور کی حدیث سنائی اور اگر سیدہ ناراض ہیں تو راضی کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق، یہ شیعوں کی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ گلے میں کپڑا ڈالا، حضرت سیدہ کے دروازے پر گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا، فرمایا سیدہ آپ کیا مجھ سے اس بات پر ناراض ہیں کہ میں نے حدیث سنائی؟ آپ خاموش ہیں۔ آپ نے فرمایا، عرض کیا آپ ناراض ہیں؟ آپ کو اس صدیق کے بارے میں بھول گیا؟ صدیق جس طرح محمد رسول اللہ کا غلام تھا اسی طرح آپ کا غلام ہے۔
اگر آپ چاہیں تو اسے بازار میں بیچ دیں، صدیق کو بازار میں بیچ دیں، یہ آپ کا پردہ ہے، بازار میں بیچیے، جو قیمت ملے وہ بھی آپ کی اولاد کے لیے حلال ہے۔ احتجاج تبرسی سے یہ عبارت نکال کے دینا میری ذمہ داری ہے۔ فرمایا میں بھی اور میری اولاد بھی آپ کے غلام ہیں، چاہے تو بازار میں بیچ دیں اور ہماری قیمت بھی اپنے استعمال میں لائیں، جو ضرورت ہو۔ وہ بات جس کے بارے میں میں نے عرض کیا وہ آپ کے ابا جان کا حکم ہے، میں نے بتایا۔ حضرت فاطمہ زہرا کی چیخ نکل گئی، احتجاج تبرسی موجود رو پڑی، فرمایا مجھے آپ سے کبھی گلہ نہیں رہا، جس نے آپ کو کہا غلط کہا، کیوں؟ میرے لیے اپنے ابا جان کا حکم سند کی حیثیت رکھتا ہے، جو کچھ آپ نے فرمایا میرے بارے میں کبھی آپ کے بارے میں ذہن میرا گندا نہیں ہو، میں نے کبھی آپ سے ناراضگی نہیں کی۔ احتجاج تبرسی، علامہ تبرسی نے شیعہ کا مصنف ہے، خود یہ لکھنے پر مجبور ہو گئے، حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو نقل کیا۔ وہاں تو اتنا اخلاص تھا، اتنی محبت تھی، وہ تو ساری زندگی یہ طریقہ انہوں نے رکھا، اور ان ذلیلوں نے ان کو متنازعہ بنا دیا، جی جھگڑے کا مقام بنا دیا۔ جنہوں نے نوکریاں کی ہیں، جنہوں نے اخلاص کے ساتھ سرکار کی غلامی کی ہے، اپنی جانیں مال اولاد ہر چیز قربان کی ہے، آج ان پر طنز کر رہے ہیں۔ میں نے کہا تم نے دین کے لیے کیا دیا جھوٹے؟ تم نے تو دین کو کھایا ہے، تم نے دین کو کیا دیا؟ آج ان پر تان کرتے ہو جن کی زندگیاں ساری صرف ہو گئی ہیں دین مصطفیٰ کے لیے۔ گرامی قدر حاضرین، یہ تھا میرا پیغام۔ آپ دونوں جماعتوں سے عقیدے کے سلسلے میں اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ اہل سنت و جماعت کا موقف یہ ہے، میں قربان جاؤں، کہ اہل بیت ایمان کے اجزاء نہیں ہوتے، کیونکہ ایمان بسیط ہے اور بسیط چیز کے اجزاء نہیں ہوتے۔ کہنے کو محدثین کہہ دیتے ہیں شعبۃ من الایمان، لیکن حقیقت کی طرف علماء ائمہ ماتریدیہ کا مسلک یہ ہے کہ ایمان بسیط ہے، مرکب نہیں ہے جی، لیکن فرماتے ہیں کہ اگر ایمان کے اجزاء متصور کیے جائیں، یہ عبارت ہے ہمارے بزرگوں کی، فرماتے ہیں بزرگ اکابر اہل سنت کی، فرماتے شیخ صاحب نے بھی لکھا ہے عبد الحق دسدیلوی رحمۃ اللہ، فرماتے ہیں اگر ایمان کے اجزاء متصور ہو تو ہم دل کھول کے رکھتے ہیں، آدھا صحابہ کے لیے ہے، آدھا اہل بیت کے لیے، یعنی ہمارے دل پر برابر دونوں کے نام نقش ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے اہل بیت کو پاک کہا ہے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ لیکن سنی بھائیو ایک پیغام سن لو میرا، قرآن نے اہل بیت کو اگر یطہرکم کہا ہے تو سب نبی پاک کے صحابہ کو لیطہرکم کہا ہے۔ نامہ پارہ سورہ انفال، یطہرکم ان کو لیطہرکم، یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام کا خاندان پاک ہونے لگے، 10 آدمی پاک ہو جائیں باقی سارے پلیت رہ جائیں؟ نہ، فرمایا حبیب پیارے تو جس رستے سے گزر جائے وہ رستے پاک ہو جاتے، تو نے مٹی پہ قدم رکھا، جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، تیرے قدم کی برکت سے ساری زمین پاک ہو گئی، تو تیرے ہاتھ کی برکت سے صحابہ کیوں نہیں پاک ہو گئے؟ لیطہرکم، صحابہ بھی پاک ہیں، ویطہرکم، اہل بیت بھی پاک ہیں۔ جو اہل بیت کے بارے میں شک کرے وہ بھی کافر ہے، جو صحابہ کے پاک ہونے میں شک کرے وہ بھی۔ یار اس طرح تو کوئی مسلمان بھی نہیں ہوتا جیسے آپ کسی کو کافر کہو، زور سے بولو، بات تو بولنے کی ہے، عقیدہ تو پہلے بھی آپ کو معلوم ہے۔ اگر وَيُطَهِّرَكُمْ اہل بیت کو پاک کرتا ہے تو لِيُطَهِّرَكُمْ صحابہ کو بھی پاک کرتا ہے۔ جو صحابہ کے پاک ہونے میں شک کرے وہ بھی کافر ہے، جو اہل بیت کے پاک ہونے میں شک کرے وہ بھی۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت۔ یہ کیا درمیان میں جناب کوئی ادھر سے ڈنڈی مار رہا ہے، کوئی ادھر سے مار رہا ہے، آدھے ان کی حمایت میں بات کرتے، آدھے ان کی حمایت میں بات کرتے۔ اہل سنت علماء کرام، میں آپ کی خدمت میں دست عرض کرتا ہوں کہ ہمارا کوئی مسلک ہی نہیں رہ گیا کہ ہم ٹلے بن گئے، کوئی ادھر مارے جی شیعوں کی حمایت کرو، کوئی ادھر کرے جی بھابھیوں کی حمایت کرو۔ نہ، مرکز ہم ہے، ہمیں اڑا کے لے جانے والا کون ہے؟ ہمیں اڑا کے لے جانے والا کون ہے کہ ہم کوئی ٹلہ مارے تو ہم شیعوں کی حمایت شروع کر دیں، اور کوئی ادھر سے ٹلہ مارے تو ہم بھابھیوں کی حمایت شروع کر دیں؟ دونوں کو ہم کافر اور لعنتی سمجھتے ہیں، اور ان کی حمایت کو بھی کفر سمجھتے ہیں۔ ہم ہیں اہل سنت و جماعت، اور ہمارے بارے میں ہی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ اور مولانا حسن رضا بریلوی نے کہا بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دے حسن، یوں بیاں کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں بیاں کرتے ہیں سنی
سنی ہیں جی بیان کرتے ہیں جی میں تسی بولتے یوں بیان کرتے ہیں سنی یوں بیان کرتے ہیں سنی